اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں پروگرام ضروری عقائد۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی شامل ہوتے ہیں اور ہمارے تو پرانے ہی مہمان ہیں ہشام الدین مدنی صاحب، الحمدللہ اپنا وقت ہمیں عطا بھی کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے جو ہے آج ہم ایک ٹاپک پر ڈسکس بھی کریں گے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت شاندار اور وزندار ہے، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کو شامل کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے علم غیب، سب سے پہلا جو مجھے آپ سے سوال کرنا ہے آج، وہ علم غیب کہتے کسے ہیں، اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آپ نے علم غیب کے متعلق سوال کیا، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں عطا کی ہیں جس کا عقل جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس میں سے ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کو جاننے والا ہونا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا فرمایا۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روز اول سے روز آخر تک کا علم عطا فرمایا، یعنی دنیا جب سے روز اول سے روز آخر تک کا علم عطا فرمایا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی۔ جی، لوح محفوظ میں درج تمام علوم نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت، یعنی ذات و صفات کی پہچان سے متعلق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علوم خمسہ پر مطلع فرمایا ہے، جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، ساری مخلوقات کے احوال، تمام ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، اس کا علم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا فرمایا۔ اس کے باوجود یہ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، اس کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ عز و جل کا دیا ہوا ہے، عطائی ہے۔ ہاں عطائی ہے، اور عطائی ہونے کی وجہ سے حدیث ہے۔ اور اللہ پاک کا جو علم ہے وہ ذاتی اور قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب میں آپ کو غیب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ غیب کسے کہا جاتا ہے۔ دراصل غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ غیب کا معنی، لفظی معنی یہ ہے کہ غائب یعنی چھپی ہوئی چیز۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے نہ جان سکیں۔ صحیح۔ غیب کیا ہے؟ جسے ہم حواس خمسہ سے نہ جان سکیں، یعنی دیکھنے سے، چھونے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے پتہ نہ لگا سکے، وہ غیب ہے۔ جیسا کہ باہر کیا ہو رہا ہے دہلی کے اندر، تو وہ چیز ہمارے لیے پوشیدہ ہے، یہی علم غیب ہے۔ جی بالکل، جی، یعنی یہ علم غیب وہ ہے جو غور و فکر سے بھی معلوم نہ ہو سکے، جیسے جنت، دوزخ، اور ہمارے لیے یہ سب غیب ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور ہم حواس خمسہ یعنی آنکھ، ناک، کان، چھونے، زبان، اس کے ذریعے سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ہمیں بتا دیا، دوزخ کے بارے میں ہمیں بتا دیا، قیامت کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ صحیح، غیب کی بات ہے۔ اور جنت میں تو داخلہ بعد میں ہوگا، تو یہ گویا کہ
بعد میں آنے والی جو باتیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ماشاءاللہ. یعنی علم غیب بیسیکلی اس کو بولتے ہیں جو ہمارے لیے پوشیدہ ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے الحمدللہ. اچھا اس میں ایک سوال آپ سے اور کرنا تھا کہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ الحمدللہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی کئی آیت سے ثابت ہے. آپ کو میں چند آیتیں سناتا ہوں. قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک علم غیب کا بیان موجود ہے. چند آیات ملاحظہ فرمائیے اور آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. سبحان اللہ. ہمارا پیارا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. کیا بات ہے. یعنی اور اے لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے. کیا بات. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ سب سے پسندیدہ. سبحان اللہ. دوسرا ارشاد ہوتا ہے، پارہ 29 ہے، سورہ جن، آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. یعنی غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں. کیا بات. اور ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں، پارہ 30 ہے، سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں ہرگز بخیل نہیں. سبحان اللہ. پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. سبحان اللہ. آگے ارشاد ہوتا ہے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے تم پر قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کا علم دیا اور قرآن میں سب علم ہے تو گویا غیب بھی اس میں شامل ہو گیا. آگے ارشاد ہوتا ہے پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کا اس میں بیان ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب تمام آیتیں سنیے گا اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس پر غور کیجئے گا. کیا بات ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے پارہ 27 ہے، سورہ قمر، آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. قرآن پاک میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. اور آگے ارشاد ہوتا ہے پارہ 22 سورہ یاسین، آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. سبحان اللہ. پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو. تمام آیتیں جو ہم نے سنی اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے. چھوٹے بڑے کا ذکر ہے، خشکی تری کا ذکر ہے، زمین و آسمان کا ذکر ہے، سب کچھ ذکر ہے. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ کنز الایمان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکونو کا بیان انہیں سکھایا. کیا بات. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ عز و جل نے جب قرآن پاک میں تمام چیزوں کا ذکر فرما دیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. جب قرآن سکھا دیا تو جو قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ غیب ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر، ما کانا وما یکون کا ذکر، زمین و آسمان کا ذکر اور غیب کا علم، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھا دیا. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی کافی آیتیں آپ نے ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا. اب اتنی دلیلیں ہونے کے باوجود بھی انسان اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ. جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب نہیں تھا، اس طرح کی بحثیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور اس طرح کا استدلال بھی موجود ہے، تو لوگ مطلب گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں جہالت کی وجہ سے لوگ ایسا کیا جہالت کرتے کی ہیں. وجہ سے ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے. میں آپ کو امام شہاب الدین احمد بن علی المعروف امام ابن حجر عسقلانی، جنہیں امام جرح و تعدیل بھی کہا جاتا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میری امت مجھ پر ایسے پیش کی گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی. تو میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا. اللہ. یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کون ان پر ایمان لائے گا اور کون ان کا انکار کرے گا، حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں جانتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. اور آگے ارشاد ہوتا ہے، دیکھیے گا کتنے بڑی ہستیوں کے اس میں نام ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام سراج الدین عمر حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام علاء الدین علی بن محمد خازن جو تفسیر خازن کے مصنف ہے. یہ تمام حضرات نے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مزید یوں بیان فرمایا ہے کہ منافقوں کا اعتراض سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے. اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ. تمہارے اور قیامت کے درمیان جو کچھ بھی ہے تم مجھ سے ان میں سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں خبر دے دوں گا. اللہ. جب منافقین نے اعتراض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، من ابی یا رسول اللہ، میرے والد کون ہے یا رسول اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا، ابو کا حذافہ، تمہارے والد کا نام حذافہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے. اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، تو کیا تم باز آئے؟ پھر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. یعنی اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم مدح اور تعریف پر مشتمل ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور آپ کو دین کے امور اور شریعت کے احکام سکھائے اور غیب اور بہت سارے علوم اس کے علاوہ بھی عطا فرمائے. چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین آخرین سب کی خبریں دے دی اور جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا اس کا علم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب کا فضل ہے. کیا بات. وہ جتنا چاہے عطا کرے. سبحان اللہ. نہیں، اللہ پاک کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمائے. الحمدللہ. اچھا، اس میں ایک سوال اور کرنا تھا. جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں آپ نے اس کو لے کر بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب ہے. اچھا، احادیث بھی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ جیسے ایک حدیث ابھی ہم نے سنی کہ صحابہ اکرام موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو قیامت تک کے احوال بتا دیے. حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے جو سوال کیا کہ میرے والد کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ حدیث پاک صحیح ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم غیب کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. آئیے میں آپ کو چند سناتا ہوں. اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا. کب سے بتانا شروع کیا؟ ہاں، مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنی منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے. جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری چیزیں بیان فرما دی. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا. بڑا لمبا خطبہ ہے کہ نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا. درمیان میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کوئی کام نہ کیا. حضرت عمرو بن اخطب فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا جو گزر گیا، جو یعنی ما کانا جو کچھ گزر چکا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان فرما دیا. کیا بات ہے. ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا. سبحان اللہ. اور آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اونٹ منتشر ہو گئے، یعنی ادھر ادھر چلے گئے. سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے کر آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا وہاں سے اونٹنی لے آؤ. تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا فلاں جگہ اونٹنی ہے اسی حال میں وہاں سے لے آؤ. تو جیسا آپ نے فرمایا تھا اسی حال میں نے اونٹنی کو پایا فرماتے ہیں. اور ایک اور حدیث صحابی ہیں. جی بالکل. اب چاہتے تو ناظرین میں آپ سے اس میں پوائنٹ والی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابی ہیں. آپ کو بھی یہ علم تھا، یہ یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ ہوگا. بالکل. اگر آپ کو یہ علم نہ ہوتا تو وہ صحابی سوال کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بیان تو فرما رہے کہ اونٹنی وہاں پر ہے کہاں، ہے نا؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اونٹنی وہاں پر ہے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا. صحابہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، غیب دان ہے، اور جیسے سنا ویسے عمل کیا. تو اس صحابہ کا ماشاءاللہ یہ عمل رہا ہے اور ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. سبحان اللہ. سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کیا بات ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باقی غیبوں کی تو بات دور کی ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. جب آپ نے اللہ عز و جل کا دیدار کر لیا تو اس سے بڑا کیا غیب ہے. کیا بات. آگے میں آپ کو اور سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسندیدہ تھے. جب زیادہ کیے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. پھر لوگوں سے فرمایا سلونی اما شئتم. اللہ اکبر. اب لوگ سوالات زیادہ کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی اما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. ایک شخص عرض گزار ہوا من ابی یا رسول اللہ. یہ وہی روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ابو کا حذیفہ، یعنی تمہارا باپ حذیفہ ہے. پھر دوسرے آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا سالم مولا شعبہ، یعنی تمہارا والد ہے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ پاک کی طرف توبہ کرتے ہیں. تو علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کو اس حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں تو ابتدا سے لے کر انتہا کی ہر چیز بیان فرما دیں. تبھی تو آپ نے فرمایا نا کہ جو چاہو آج سوال کر لو. تو دو ہی سوال ہوئے تھے. اگر کوئی
سوال کرتا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے رہتے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. حضرت ایک سوال اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب علم غیب کی بات چل رہی ہے تو بعض لوگ یہ ذہن آ سکتا ہے بعض لوگوں کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے یا عطائی ہے. جب اتنا علم ہے کہ جب جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کبھی علم ذاتی ہو جائے. اس کے بارے میں فرمائیے. دیکھیے ہم جو مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے وہ ہرگز ہم یہ نہیں مانتے کہ ذاتی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا کرنے سے ہے، یعنی عطائی ہے، اللہ عز و جل کی عطا ہے. اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ ذاتی ہے تو وہ اسلام دین سے خارج ہے، اللہ گمراہ ہے. ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا ہوا، تو یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو سب سے زیادہ علم غیب آپ کے پاس ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے آپ میں الحمدللہ. اچھا ایک سوال اس میں اور کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب حاصل ہے؟ ماشاءاللہ بھی آپ نے بڑا اہم سوال کیا. میں بتاتا چلو ہمارے ناظرین کو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلی علم غیب حاصل ہے یا جزئی ہے، یعنی پورا ہے یا تھوڑا ہے. کلی کا مطلب کے لیے کلی مطلب پورا اور جزئی مطلب اس کا کچھ حصہ. تو ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ بھی لیں گے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اسی وقت مجھ پر ہر چیز روشن کر دی گئی، میں نے سب کچھ پہچان لیا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہم دیکھیں تو یہ حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث پاک کا ایک جز ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی میں نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ جان لیا. اس جز کے تحت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث ہیں جو حدیث پڑھنے والے ہیں سب جانتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے کہ یہ جو حدیث پاک کا جز ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو میں نے جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ جان لیا. اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کنایۃ عن حصول جمیع العلوم، اس سے مراد تمام علوم حاصل ہونا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ تمام علوم حاصل ہونا ہے. ان احادیث مبارکہ میں موجود الفاظ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرِفْتُ، اور دوسری عبارت فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو آپ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلی علم غیب کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ، یہ جو حدیث پاک کا جز ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلی علم غیب کا ثبوت ہے. اور کلی علم غیب کا مطلب اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کلی علم غیب عطا فرمایا ہے. کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کریم کا سا علم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اس شیطانی وسوسے کو، چونکہ کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ معاذ اللہ جب کلی علم غیب ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اور اللہ عز و جل کا علم دونوں برابر ہوئے. تو اس کے جواب میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام معلومات الہیہ کا احاطہ کر لیا ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے محال ہے. تمام علم الہیہ کا احاطہ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں غزالی زماں حضرت علامہ سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، جب آپ ہمارے کلام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس کے متعلق لفظ کل دیکھیں تو اس کل سے غیر متناہی نہ سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، غیر متناہی نہ سمجھے، بلکہ
کل مخلوقات ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات کا علم ہے، اور اس کے علاوہ معرفت اور صفات الہیہ کا علم ہے، اور جو کہ متناہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ پاک کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، بالکل، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مطلب جو کل مخلوقات ہے اس کا علم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اہم بھی ہے۔ اب اتنی باتیں آپ نے بیان کری دیں، قرآن پاک سے بھی ثابت کیا ہے، احادیث سے بھی ثابت کیا ہے، بزرگان دین کے اقوال بھی آپ نے ذکر کیے۔ اب اگر کوئی معاذ اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اگر کوئی غلط صحبت میں بیٹھ کر یا غلط لوگوں کو سن کر یہ عقیدہ بنا لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب نہیں ہے، یعنی اگر وہ منکر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم غیب کے انکار کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، پوائنٹ کی بات ہے۔ علم غیب کا انکار کرنا بعض صورتوں میں کفر ہے، بعض صورتوں میں گمراہی ہے، اور بعض صورتوں میں نہ کفر ہے نہ گمراہی ہے بلکہ فسق ہے، یعنی اس پر گناہ ہے۔ ان تمام صورتوں کی تفصیل سماعت فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے خالص الاعتقاد کی تمہید میں حضرت علامہ سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی عالم بالذات ہے، بے اس کے بتائے ایک حرف کو ہی نہیں جان سکتا۔ ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام علیہم الرضوان کو اللہ عز و جل نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا، یعنی بعض غیبوں کا علم دیا ہے۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو علم اللہ عز و جل کی صفت خاصہ ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل کی صفت ہے، جس سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ اچھا، یعنی جو علم اللہ عز و جل کا خاصہ ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل کا علم ہے، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور ایسا جو شخص ایسا مانے وہ قطعاً کافر و مشرک اور ملعون ہے۔ اور رہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے کی، تو مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے احادیث سے سنا کہ اللہ عز و جل فلا یظہر علی غیبہ، جو آیت ہم نے سنی، اور دوسری آیت ہم نے سنی کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص مطلقاً انکار کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو کوئی اگر مطلقاً انکار کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے، اتنا اہم ٹاپک ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں سن لیتے ہیں، جس کو چاہیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کرنا لوگوں کا یہ کتنا ان کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں مختصر اگر آپ جو ہے تمہید فرمائیں۔ دیکھیے، علم دین کی جو باتیں ہیں وہ انہی لوگوں سے سیکھنی چاہیے جو علم دین جانتے ہیں۔ پوائنٹ کی بات ہے، صحیح۔ اور اگر ہم کسی سے بھی ایسی چیزیں پوچھیں گے جس کے پاس اس کا علم موجود نہیں ہے تو ہمیں غلط جواب دے گا، اور غلط جواب وہ ہمیں گمراہی تک لے کر جا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کے پاس جا کر اپنے سوالات پیش کریں اور ان سے اس کا جواب طلب کریں۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کلپ بھی آئی تھی، تو اس میں آپ بتا رہے تھے کہ انسان جو گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ بیان فرما رہے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کسی کو بھی سن لیتا ہے، بالکل، جس کو چاہا سن لیا، اب جس کے پاس چاہا بیٹھ لیا۔ تو اس طرح کی جو صحبتیں ہوتی ہیں، جس کو چاہا سن لیا، جس کو چاہا پڑھ لیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے اس دور کا کہ انسان جو ہے معاذ اللہ حق سے پھر جاتا ہے۔ ناظرین، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کریں گے، اور جو مستند علماء ہیں اہل سنت کے، ان سے ہم علم حاصل کریں گے، ان کی صحبت بھی اختیار کریں گے، اور اس طرح کے لوگ
جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہی بچنا ہے۔ آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں، خوب علم دین بھی سیکھیں، ہمارے FGN چینل کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور فیڈ بیک بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تب تک لیے آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں، ملیں گے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔